أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام سب سے پہلے تمام بادخاران عرفان کو خدا کی دو مشیتوں کے ظہور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دوسری گزارش جو ایسے موقعوں پہ روزانہ کرتا ہوں کہ جتنے لمحے آپ سے گفتگو ہو مجھے یاد نہ دلانا پڑے کہ جشن بڑھا جا رہا ہے. انگ انگ بولے، سانس سانس پکارے، رگے جان پھڑک پھڑک کے گواہی دے کہ ہم 14 کے چاہنے والے ہیں، جلنے والے نہیں. سورہ انشراح سے مختصر سی آیت پڑھنے لگا ہوں، بس پہلی فرصت میں وصول کیجئے گا. ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جیتے رہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پچھلی دو آیتیں بھی ملا ہی لیتا ہوں جو بھی اپنی ضیافت ایمانی کے لیے ضروری ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سہیوال والو، اللہ سینہ کھولنے کی بات کر رہا ہے، چاک کرنے کی بات. والے بڑے بڑے بات ہے. شرح صدر اور ہوتا ہے، شق صدر یہ ایسے ہی جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. جس بندے کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، کیا مطلب ہے؟ شک کر دے، یعنی سینے میں گنجائش پیدا کر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. کیا ہم نے آپ کی پشت سے وہ بوجھ ہٹا نہیں لیا جو آپ کی کمر کو توڑے ڈالے جا رہا تھا؟ جی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی. میں علم غیب تو نہیں رکھتا، لیکن چہرے پڑھنے کا غزان فل سے بڑا ماہر شاعر نے جب نے منبر پہ نہیں بٹھایا. اتنی روشنی ہے کہ ہر چہرے کی تحریر پڑھی جا رہی ہے. اللہ اپنے حبیب کے ذکر کو بلندی دیتا ہے. ہاں، اور بلندی بھی کہاں تک؟ رفعنا، اپنی ذات تک. حکیم صاحب یعنی جتنا وہ بلند ہے وہ اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند دیکھنا چاہتا ہے. جس کا ذکر صحن توحید تک بلند ہے اس کی ذات کتنی بلند ہوگی؟ تمہارے سامنے کیمرہ لگا ہوا اور پھر تم لگے وہ ویڈیو بنانے میں. بند کرو اسے. 4 آدمی اوروں کے بھی توجہ بڑی طرف کھینچی ہوئی ہے. ہاں تو کیا کہنا تھا میں؟ اللہ اس کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. اب جو ذکر مصطفیٰ پر پردہ ڈالنا چاہے
وہ میرے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، وہ کبریا سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ خطابت کی گاڑی اس پیٹرول سے چلتی ہے۔ جو اس ذکر کی بلندی میں ایک پہلو صرف آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک رسول نے پوچھا تھا، یہ یوں سمجھے محبوب نے حبیب سے پوچھا، محبوب نے محب سے پوچھا۔ نہیں، میری سمجھ میں بات یہ نہیں آتی، خدا کی قسم بھٹو کا زمانہ اسی کو سوچ لینا تو ایک منکر مصطفیٰ نظر نہ آئے۔ کیونکہ میں نے رات بھی تمہیں حدیث قدسی یاد دلائی تھی، کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، میری محبت میں آیا، میں پہچانا تھا ہوں تو اے محمد میں نے تجھے خلق کیا۔ ہر شے سے محبت ہوتی ہے دیکھنے کے بعد۔ کسی چیز کی خوبی، کمال، جمال دیکھنے کے بعد اگر انسان محبت ہوتی ہے۔ اللہ جانے اس کی ذات میں طلسم کیا ہے، ابھی خلق ہوا نہیں، وہ محبت کر رہا ہے جو دل بھی نہیں رکھتا۔ سوال کیا تھا کہ میرے مالک، میرے معبود، میرے پروردگار، کیسے تو نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی تھی، میرے محبوب میں نے قانون بنا دیا ہے اپنی شریعت میں، ان تذکر ہے سو ذکرتا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہی تیرا ہوگا۔ پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا، کس کے چہرے اندر میں اترا۔ اللہ کہتا ہے جہاں میرا ذکر، کلمے میں میرا ذکر ہوگا تیرا ساتھ، اذان میں میرا ذکر ہوگا تیرا ساتھ، نماز میں میرا ذکر ہوگا تیرا ساتھ۔ اب جس کے دم میں خم ہے، سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں کرنا، یہاں اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہ جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ ایک دن رسول نے اس سے کہا جس کے بارے میں کہتا ہے انا والی من نور الواحد، جس کے بارے میں کہتا ہے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، یہ نہیں کہا کہ میرا گوشت تیرا۔ ہاں اگر کہتا نا میرا گوشت تیرا، پھر علی کا رشتہ جوڑتا اپنے آپ سے، فرمایا تیرا گوشت
یعنی رشتہ جوڑ رہا ہے علی کے ساتھ. اب یہاں ایک جملہ بول دوں, یقیناً خریدار ہے میرے سامنے. اب رسول فرما رہا ہے دموں کا دمی, تیرا خون. علی سے فرما رہا ہے تیرا خون. عزادار بیٹے, ہر بیٹے کی رگوں میں خون ہوتا ہے اس کے باپ کا. ایسے ہے نا, ہر بیٹے کے بدن میں لہو اس کے باپ کا ہوتا ہے. علی کے بدن میں لہو ہے ابو طالب کا, اور محمد کہہ رہا ہے تیرا خون میرا. محلہ ٹھیک ہے, یہ بگاڑ دینے آیا کبھی کبھی حال ہے. اب عقیم صاحب, بلٹو صاحب, میں ایک مشکل شکنجے میں آ گیا ہوں. میں اکیلا ہوں, تم بہت سے ہو, مجھے شکنجے سے نکالنا. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا. محبوب کچھ مانگے, محب انکار کر سکتا ہے؟ معراج سے واپس آ کے رسول نے علی سے کہا تھا میں نے تیرے لیے 7 چیزیں اللہ سے مانگی, اللہ نے دے دی. اور میں تیسری یہی بتائی, اور میں سال تو ہوں ان تذکرہ ہے سما ذکر. تو میں نے اللہ سے کہا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہو علی کا بھی نہیں ہو. اللہ نے محبوب سے وعدہ کیا جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ہوگا. محبوب اپنے محب سے کہہ رہا ہے جہاں میرا ذکر ہو وہاں علی کا ہو, اور کہتا ہے اللہ نے میری بات مان لی. تو اب سوچتے رہنا یہ تینوں ذکر اکٹھے ہوا کریں گے. جیتے رہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تیرے ذکر کو. اچھا اگر یعنی یہ جو دوسری حدیث میں نے پڑھی کہ جہاں میرا ذکر ہو میں نے اللہ سے کہا تیرا بھی ہو, یہ نافی ہوتی, یہ آیت کافی تھی. کیوں؟ اللہ کا کیا فرما رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. بھائی بازو کھول کے بیٹھو. رفعنا لگا ذکر, تیرے ذکر کو رفعت دی. اب جسے اللہ کہے بلندی, یعنی اگر صاحبان والو زمین والے محمد مصطفیٰ کا ذکر چھوڑ بھی دیں اسے پرواہ نہیں. اب دیکھیں چونکہ یہ 14 جو ہے تھا تو ایک ہی نور,
ایک سے 14 ہوا ہے، حقیقت وہی رہتی ہے۔ میرے بازو کتنے ہیں؟ ایک ہے نا، اور یہ انگلیاں کتنی ہیں؟ اسی ایک سے 5 نکلی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک، یہ بند ہے، کھل گیا 5۔ اب میں نے پورے گننا شروع کی 14۔ تین انگلیوں کی اور 2 انگوٹھے کی 14 ہو گئی نا۔ یعنی ایک بھی میں، 5 بھی میں، 14 بھی میں۔ اور یہی مقصد ہے اس حدیث کا، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا محمد، ہمارا درمیان والا محمد، ہمارا آخری محمد، ہم سارے محمد۔ یہاں ایک مخالفہ ہے، عوام کو نہیں، صاحبان علم کو۔ اس حدیث کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتا کوئی ہے۔ کلنا محمد، وہ ہر مرد کو محمد مانتے ہیں، جبکہ حدیث کچھ اور بول رہی ہے۔ اللہ جانے یار میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں۔ کلنا محمد کا مطلب ہی ہے ہم سارے محمد، یعنی ہمارے مرد بھی محمد۔ ٹھیک ہے، ہمارے پردہ دار بھی محمد۔ بھیا سیرے تیری میری حقیقتیں بتاتے ہیں، اس گھر کی نہیں۔ ہاں، اس گھر کے مؤنث کے سیرے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ الگ ہیں۔ ان میں مذکر کے سیرے بھی 14 بار، مؤنث کے سیرے بھی 14 بار۔ اب کچھ لوگ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ غضنفر کیا بول رہا ہے، مذکر بھی یہی، مؤنث بھی یہی۔ اب دیکھیں منبر پہ کون بیٹھا ہے؟ غضنفر۔ سارا غضنفر ہے یا کچھ حصے؟ جیتے رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اب میں ایک مذکر کا صیغہ بولنے لگا ہوں۔ میں نے کہا میرا سر، میرا سر، یہ میرا مذکر ہے اور میری بات ہے۔ پھر میں نے کہا میری آنکھ، پہلے میں نے کہا میرا سر، پھر میں بولا میری آنکھ۔ اب میری مؤنث ہے، میرا بھی میں ہوں، میری بھی میں ہوں۔ میں بولا میرا ہاتھ، یہ میرا مذکر ہے۔ پھر میں نے کہا میری انگلی، مذکر بھی میں ہوں، مؤنث بھی میں ہوں۔ وہ بھی یہی فرما رہے ہیں، ہمارے مرد بھی محمد، ہمارے پردہ دار بھی محمد۔ اب سر اٹھانا، میں کہہ رہا تھا نا یہ آیت کافی تھی۔ اب کون سی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرے ذکر کو رفع، بلندی عطا کی۔ ایک دن آیا، اس آیت کی ایسی تفسیر میرے سامنے آئی کہ میں تو نشۂ ولا میں مدہوش ہو گیا۔ تم بھی انشاءاللہ ہو جاؤ گے۔ جس کے کعبہ دل میں محمد آل محمد کی ولا ہے، سوچ کے بت نہیں ہے۔ وہ میری آنکھوں میں آ کے اللہ نے کہا تھا ہم نے تیرے ذکر کو بلندی دی۔ ما ینطق کی زبان نے کہا ذکر علی عبادہ۔ اس کو ہونے والا بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے حدیث جاری ہے۔ پہلے کہا علی کا ذکر، یہ نہیں فرمایا رسول نے کہ علی کا ذکر ثواب ہے۔
چونکہ ثواب میں انسان کی مرضی کمائے یا نہ کمائے، کبھی کمائے کبھی نہ کمائے، کبھی تھوڑا کمائے کبھی زیادہ کمائے، نہیں فرمایا عبادت۔ اور اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں انسانوں کو خلق ہی عبادت کے لیے کی۔ تو رسول نے فرمایا ذکر و علی عبادہ، اور آگے رابطہ بھی جوڑ دیا، فرمایا لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عبادت۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ آپس کی بات ہے، تھکنے لگو تو اشارہ کر دینا۔ میں پھر سمجھ لوں وہ کون سا خطیب ہے، اسے میں خطیب مانتا ہی نہیں جو کوزے کو سمندر اور سمندر کو قطرہ نہ کر سکتا ہو۔ اللہ نے بلند کیا رسول کے ذکر کو، ہاں بس اس کے ذکر کو بلندی ہی دیتے رہنا، ورنہ خدا کی قسم میدان قیامت میں مسلمانوں تمہیں نصرانیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یعنی ایک طرف تم عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ رعایا ہے ہمارے نبی کی، انہوں نے اپنے نبی کو اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ ہاں جانتے رہے نا، کہا ہے نا عیسائیوں نے، قالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، وہ اتنا اوپر لے گئے۔ کیا کہنے تمہارے، اللہ تیرے نبی کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، بہت آگے ہے، وہ اس کے ذکر کو بلند دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے کھینچ کے نبی کو اپنی صفوں میں کھڑا کر رہا ہے۔ حالانکہ آؤ ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، مجھے یہ بھی علم ہے کہ ہر کلیجہ اس آیت کو برداشت نہیں کرے گا، لیکن آیت ہے، قرآن میں ہے، سورہ زمر میں ہے، اور بالکل آغاز میں ہے۔ آغاز اس لیے بتایا بیٹا تاکہ ڈھونڈنے میں تمہیں آسانی رہے۔ ہاں چوتھے نمبر کی آیت ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، آیت آ گئی، اس موضوع پر کوئی 40-45 آیتیں بالقطع والتواتر اتری ہیں، یعنی کچھ پیدر پہ کچھ وقفے سے۔ ان میں ایک آیت یہ تھی، کیا لو اراد اللہ ولد لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء۔ اے میرے حبیب، یہ عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتے ہیں، اگر اللہ ارادہ کر لے کہ کسی کو بیٹا بنا لے تو پھر میں نے ضرور عیسیٰ کو بنانا تھا۔ لاصطفیٰ، پھر میں مصطفیٰ کرتا ان میں سے جنہیں میں نے خلق کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر کلیجہ اس کی دھمک برداشت نہیں کرے گا۔ دیکھو تم خود ترجمہ کرو، لو اگر اراد اللہ ہو، ارادہ کرتا اللہ، این یتخذا، یہ کہ اختیار کرے، والدہ یعنی اللہ کا بیٹا تو کوئی نہیں، اگر کسی کو بنائے، لاصطفیٰ البتہ مصطفیٰ کر لیتا، مما یخلقو ان میں سے
جن کو خلق کیا، یعنی مصطفیٰ، لصطفیٰ کہہ کے کسی مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا، اور پھر آیت بھی بھیج دی سورہ زخرف میں. کون سی سورت؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عابدین میں سے سب سے اول ہوں، پھر میں نہ ہوتا. مجبوری ہے کہ مجھے باتیں ایسی آتی ہیں. پتہ نہیں کس کے ہاں قوت برداشت ہے اور کس کے سر سے گزر رہی ہے یا کس کی طبیعت کو ناساز کر رہی ہے، یہ مجھے نہیں خبر. اب اس کے دو ترجمے حقیقت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، علمی خیانت نہ ہو جائے. ایک میں نے کر دیا، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے محمد کہہ دو میں اول العابدین ہوں، یعنی میں ہوتا. ایک یہ ہو سکتا ہے، کہہ دو اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا چونکہ میں اول ہوں میرے سامنے نہ ہوا ہوتا. میں کہہ گیا تمہارے سروں سے بات گزر گئی. بھائی قرآن کہہ رہا ہے محمد کہہ دو اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں چونکہ اول العابدین ہوں میرے سامنے ہوتا. حکیم صاحب بھٹو صاحب میرا رسول اتنا اول ہے کہ اگر اللہ کی اولاد بھی ہوتی تو محمد کے بعد ہوتی، پہلے نہیں. عابدین میں سب سے پہلے انبیاء کو اللہ نے قرآن میں عابدین کہا، فرشتوں کو عابدین کہا، اس کو اول العابدین کہا. پر ماننا پڑے گا نبی نہیں تھے، یہ صرف تھا نہیں، عابد تھا. فرشتوں کو عابدین کہا، پھر تسلیم کرنا پڑے گا فرشتے نہیں تھے، یہ صرف تھا نہیں. اچھا میرا خیال ہے یہ تو سب اہل اسلام کا ایمان ہے. کچھ نہیں تھا جب یہ تھا. جو وہ تمہاری تحقیق اور کوئی زمین تھی جب یہ تھا نہیں. اب ایسے نہیں کہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا مجھے شک پڑ جائے گا، میں بڑا شک کی مزاج خطیب ہوں. ہاں بتاؤ جب میرا رسول تھا زمین تھی، آسمان، عرش، کرسی، لوح و قلم، حجابات، سرادقات، کہو کہ کیا سر کھائے جا رہے ہو؟ کچھ نہیں تھا، تھا بھی نہیں تھا جب یہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ تھا بھی نہیں تھا. اور قرآن اسے کہہ رہا ہے اول العابدین. اب تم مان کے پھنس بری طرح گئے ہو، زمین نہیں تھی، یہ اول العابدین تھا. عبادت کہاں کرتا تھا؟ اللہ جانے یار کتنے خریدار ہیں، کتنے. ٹھیک ہے مسلح تو زمین پہ بیچتا ہے بھیا. زمین ہے نہیں، یہ اول العابدین ہے. آسمان ہے نہیں، یہ اول العابدین ہے. عرش کرسی ہے نہیں.
جس کے عبادت کی جگہ کو کائنات کے عالم مل کر نہ تلاش کر سکے. دو حرف الٹے دو سیدھے پڑھ کے تو حقیقت محمدیہ کو سمجھ گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں فکرہ کہنے لگا ہوں مجھ سے چکے کہ مجھے ضبط نہیں ہو رہا نہ کہا تو میں بیمار ہو جاؤں گا. مجھے بیمار دیکھنا ہے تو پھر نہیں کہتا. کوئی شے نہیں تھی نہ عرش نہ فرش نہ شے نہ لا شے نہ دینت نہ جبلت نہ آفرینش نہ فطرت نہ مادہ نہ مثال نہ شے نہ لا شے کچھ نہیں. میرا رسول ہے یعنی کوئی مکان نہیں تھا. اور بے علمو جو عبادت ہی لا مکانی میں کرتا ہو. میں تم سے راضی جشن والا تم سے راضی ہو اور یہ راضی ہو گیا تو عرش والے کو راضی ہونا پڑے گا. یار ایک فکر آیا اور میرا سینہ پھاڑ کے نکلنا چاہتا ہے. یوں ہے کہ اس کا ایک بھائی آ گیا تھا کعبے میں. کیسے آیا اس سے بحث نہیں. وہ رجب کے جشن سے تعلق رکھنے والی بات ہے. بہرحال آ گیا. بیٹھے بیٹھے بے دل کے دل میں رہنے والے محمد کے دل میں خیال آیا کہ اب سجدہ بیت المقدس کا نہیں ہونا چاہیے کعبے کا ہونا چاہیے. اور یہ فطرت ہے کہ جس شے کا خیال آئے یا ادھر نظر اٹھ جاتی ہے یا منہ پھر جاتا ہے. خیال آتے ہی رسول کا رخ پھر گیا بلا تشبیہ کعبے کی طرف. آیت آ گئی سورہ بقرہ میں پڑھ لینا. یہ قرآن لے آؤ میں کھول کے دکھا دوں. آواز قدرت آئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے میرے حبیب جو تو نے منہ پھیرا ہے نا کعبے کی طرف ہم نے تیرے چہرے کی گردش آسمانوں میں دیکھ لی ہے. اللہ اکبر. اب جو جشن منانے آیا ہے وہ میرے ساتھ قدم بڑھائے. جو مقدر کو کوسنے آیا ہے اس سے میرا خطاب ہی نہیں ہے. تو نے پھون پھیرا کعبے کی جانب. ہم نے تیرے رخ کی گردش کو آسمانوں میں دیکھا. رہ گیا قبلہ ہونے کا سوال. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے حبیب قبلہ کیا ہے؟ جدھر تیرا رخ پھر جائے ادھر میری رضا پھر جاتی ہے. مجھے ایسی ہی رسالت آتی ہے مجھے تو کہ میری کیا مجال. جہاں تک حقیقت محمدیہ کا سوال ہے وہاں جبریل ششتر ہے وہاں آدم گنگ ہے
وہاں عیسیٰ حیران ہے، وہاں قدسی پریشان ہے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن جہاں تک بشری رسائی ہے بندہ وہاں تک تو بولے۔ اب کیا نتیجہ بٹو کیا نکلا حکیم صاحب؟ جدھر آوے تو میرے رسول کا رخ پھرے، چہرہ پھرے، ادھر اللہ کی رضا پھر جاتی ہے۔ تھک گئے ہو؟ جدھر رسول کا چہرہ پھرے ادھر اللہ کی رضا پھر جاتی ہے۔ یعنی رسول دائیں دیکھیں رضا دائیں آ جائے گی، رسول بائیں دیکھیں رضا بائیں طرف ہوگی، رسول اوپر دیکھیں رضا اوپر رہے گی، رسول نیچے دیکھیں۔ پکا پکا یا نہیں؟ مان رہے ہو نا؟ میں وہ ذرا شکی میں تسلی کے لیے جو مانتا ہے کہ جدھر محمد کا چہرہ پھرے ادھر اللہ کی رضا پھرتی، ادھر ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ بچی ہے، گرا دو، سارے مانتے ہو۔ اب جس طرف سے، جس طرف سے، جس خوشی سے ہاتھ اٹھائے ہیں، میری ایک مشکل آسان کرنا۔ اللہ کہتا ہے جدھر تیری رضا پھرے، جدھر تیرا چہرہ پھرے ادھر میری رضا پھرتی ہے۔ میں نے دیکھا صاحبہ عید کا دن تھا، 2 بچے کندھے پہ سوار تھے، ایک دائیں کندھے پہ بیٹھا ایک بائیں پہ، صرف بیٹھے نہیں، ایک زلف رسالت کی بلاتش بھی مہار ایک کے ہاتھ میں، دوسرے کے سوئے نبوت کی مہار دوسرے کے ہاتھ میں۔ بڑے والا کہتا ہے نانا ادھر چلو، چلے تو دیکھے بھائی، بڑا کہتا ہے ادھر، رسول کے قدم ادھر اٹھتے ہیں۔ پھر چھوٹا کہتا ہے نہیں نہیں نانا ادھر، رسول ادھر مڑ جاتا ہے، ادھر 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 ادھر۔ زمانہ سے کہہ رہا ہوں 70 دفعہ بڑے نے دائیں پھیرا، 70 بار چھوٹے نے بائیں موڑا، ایک بار بھی رسول نے نہیں فرمایا دونوں بھائی پہلے مشورہ تو کر لو کہ میں کدھر جاؤں۔ ایک بار بھی رسالت نے یہ نہیں کہا کہ پہلے مشورہ تو کر لو میں نے کدھر مڑنا ہے، نہیں ادھر 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 مڑتے جا رہے ہیں۔ تمہارا مجھے پتا نہیں، میں نے پوچھا تھا رسول سے عالم معنی میں، عالم ظاہر میں نہیں، عالم معنی میں۔ میں نے کہا سرکار آپ سلطان مملکت احدیت ہیں، آپ اللہ کے پیار کا مرکز ہیں، آپ حجتوں پر حجت ہیں۔ ہر امت اپنے نبی کی رعیت ہے، تیرے 1.25 لاکھ نبی رعیت ہے، تو امام الانبیاء ہے، یہ بچے ہیں، دائیں بائیں موڑے جا رہے ہیں۔ سرکار گرمی ہے، مروارید کی لڑیوں کی طرح آپ کی جبین وحدت مکین سے پسینہ ٹوٹ ٹوٹ کے زمین کو سیراب کر، مشیت کا دوسرا مزاج ہے، آپ کے مزاج کو ناگوار نہیں گزر رہا۔ رسالت نے جان کے کاغذوں پر ہزیان نہ پک،
یہ تو نے دیکھ لیا جدھر میرا چہرہ پھرے اللہ کی رضا پھرتی ہے. میں زمانے کو بتا رہا ہوں کہ چاہے غریب کا بچہ ہو یا امیر کا، جاگیردار کا ہو، والی رسالت کا یا کسی تخت والے کا، کوئی گولیوں سے کھیلے گا، کوئی گیندوں سے، کوئی کھلونے کا. میں زمانے کو بتا رہا ہوں، زمانے والوں دیکھو علی کے بچے جب کھیلے اللہ کی رضا سے کھیلے. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اور یہ تھک گئے ہیں میرے بھائی ان کو زیادہ نعرے کی تکلیف نہ دو. اب یہ تھکے تو نہیں نا؟ ہاں اب مجھے آپ سے بھی زیادہ جلدی ہے لیکن بات کو کسی نتیجے تک پہنچا دوں. اب ایسا تھا کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. چونکہ اللہ کو دیکھا نہیں، دیکھتے تو پتہ نہیں اس کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں. نہیں اب دیکھیں دو جگہ قرآن میں، دو جگہ اللہ نے ایک بات کی ہے، کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ کہتا ہے لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا. یہ آیت پڑھی ہے میں نے، روایت تو نہیں ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے اللہ کی جو حق تھا قدر کا، بیٹا ایک اور بیٹا بازو کھول لو، قدر نہیں کی. اب ایسا ہے کہ عزادار میرے پاس آیا بہاولپور میرے گھر میں، اور میں کہوں کہ عزادار ساہیوال والوں نے میری قدر نہیں کی. یہ پوچھے گا کہ آپ کب گئے تھے ساہیوال؟ ساہیوال تو میں کبھی نہیں گیا. پتہ نہیں یار کون کیا سن رہا ہے. اب اس سے زیادہ آسان میں کیا پڑھوں؟ میں ساہیوال تو کبھی نہیں گیا. پھر یہ کہے گا نا قبلہ بادشاہی ہے آپ کی، جب آپ گئے ہی نہیں. شکوہ کہے گا ہاں، یا تو آپ گئے ہوں کسی نے پانی نہیں پوچھا، چارپائی نہیں دی، کھانا نہیں پوچھا، عزت نہیں کی، پھر تو شکوہ بجائے. جب گئے ہی نہیں، آؤ میرے سوزی بنو، میں اللہ سے پوچھوں نا ہے میرے مالک تو بے نیاز جو ہوا تو زمین پہ آیا کب؟ اب پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا ہے، کیا سنا ہے، کس کے سر سے گزرا. تو ہم میں کب اترا؟ یا تو ہم میں آیا ہو، ہم نے تیری خدمت نہ کی ہو.
ادھر تو اسی آیت میں کہہ رہا ہے جس میں یہ شکوہ کر رہا ہے کہ قدر نہیں کی. آگے تو کہتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ ما یشرکون. کہتے ہیں میں بے بدن ہوں جب تو ہے ہی بے بدن. آئے گا کیسے؟ پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ بندوں نے میری قدر نہیں کی؟ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے. جب تک قرآن کے وارثوں کا اقرار دل میں نہ ہو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ کہتا ہے کثیر لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، کثیر لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پا گئے. دعا کرتے رہنا کہ تم ہدایت والوں میں رہو. ہاں سر اٹھانا اللہ نہیں آیا، بہت میں چھٹی دینے لگا جلدی. تو مالک جب آیا نہیں، ناقدری کا شکوہ کیسا؟ اب جو زبان حال سے بات ہے، جو اس نے عالم حقیقت میں کہا، بد میں زبان حال میں اپنے لفظوں میں ڈال کے سنا رہا. اللہ کہتا ہے غضنفر میں نہیں آیا، میں نے اپنی محبت کا جوہر نکالا. اور ایسا باکمال جوہر نکالا کہ میں نے اسے اپنے جلال جمال اور کمال کا آئینہ بنا دیا. وہ اتنا قابل تعریف تھا کہ میں نے اس کا نام ہی محمد رکھا. محمد کے معنی کیا ہے؟ یہ مفعل کا صیغہ ہے، حمد سے محمد ہے. بہت بڑا حمد کیا ہوا. نہیں، جب نور محمدی کو اللہ نے اپنی نور ذات سے جدا کیا، یا تو اس وقت مخلوق دکھا. اگر اس وقت انسان ہے تو اس کی حمد انسانوں نے کی ہوگی. اگر جن ہے تو جنات نے کی ہوگی. اگر فرشتے ہیں تو ملائک نے کی ہوگی. شے تو ہے نہیں. چونکہ جب یہ بنا ہے بس بنانے والا تھا. اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا اور وہ کہتا ہے تو محمد ہے. اب جس کے میدے کو اپنے نبی کی تعریف نہ سنائے وہ یہاں بیٹھا کیوں ہے؟ وہ بہتر ہے اپنا چلتا ہوا چہرہ لے کے اٹھ جائے. جس کا چہرہ گلاب ہے وہ جوتوں سمیت میری جھولی میں آئے. تو پھر ماننا پڑے گا نہ اللہ کے علاوہ کوئی تھا نہیں. اللہ کہتا ہے تو محمد ہے، تو پھر اس کی حمد بھی تو اس نے کی ہوگی نا. دیکھو زمانے نے مجھے وہ اللہ دیا، وہ اللہ پڑھایا جس کی حمد تو کرتا ہے، میں کرتا ہوں. اور میں تمہیں وہ نبی دکھا کے جا رہا ہوں جس کی حمد وہ کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں، یعنی جو خود محمود بالذات ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے تو محمد ہے. بہت بڑی حمد ہوئے تھے، چونکہ اس کی بہت بڑی حمد کر بھی وہ ہی سکتا ہے. تو کرے گا یا میں کروں گا؟ ہمارے پاس میں ہے اس کی بڑی حمد کرنا، اس کی چھوٹی حمد ہمارے اختیار میں نہیں.
تو دور کی بات ہے. اچھا سورہ بنی اسرائیل پڑھنا. بس گنے چنے منٹ رہ گئے, اس میں نہ تھکنا, چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں. اللہ کہہ رہے اصا. رسول کہاں مبعوث ہوئے تھے؟ مکے میں. نہیں چپ تو ایسے ہو گئے جیسے ساہیوال میں ہوئے ہو. بولو نا, مانا تو کرو. مکے میں مبعوث ہوئے نا. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے. کہتے ہیں اصا این یبعث کا. وہی بے ست کی بات ہے, وہی مبعوث ہونے کی بات ہے. اصا این یبعث کا ربک مقام محمودا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں سر اٹھانا. شجرے ٹپکیں گے رخسار سے, جب لکھے نہیں جائیں گے ٹپکیں گے. ہاں ہاں ہاں, وہ دیکھتا ہوں نا کس کے دل میں محمد کا کتنا مقام ہے, کتنی محبت کرتے ہو. سر اٹھانا. اصا ان یبعث کا ربک مقام محمودا. اللہ کہتا ہے میرے حبیب کچھ وقت کے بعد تیرا رب تجھے مقام محمود پہ مبعوث کرے گا. اب مکے میں مبعوث ہوا ہے, قیامت کے دن مقام محمود پہ. مقام کہتے ہیں جہاں کوئی کھڑا ہو, جیسے مقام ابراہیم, یہاں کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم نے. مقام محمودہ یعنی تو قیامت کے دن جس جگہ کھڑا ہوگا وہ جگہ محمود ہوگی. محمود کے معنی بھی ہے حمد کیا ہوا. جہاں ساہیوال والوں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ حمد کے لائق ہو جاتی ہے, اور اگر کسی کے قدم اس کے کندھوں میں لگے اللہ اکبر. اللہ جو جیتے رہو. جیتے رہو جب تک دل ہے تمہارا. اور جس کا میں جشن پڑھ رہا ہوں یہ خود حیات بانٹتا ہے. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, سورہ حجرات پڑھو. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً جواب دینا تاکہ محمد تمہیں حیات عطا کرے. مالک بلانے والے تم دو ہو, استجیبوا للہ وللرسول. ایک اللہ ایک رسول. آگے تو نے خود کو الگ کر لیا, زندگی دینے میں صرف اپنے محبوب کا ذکر کیا. کاغذ پر تم جیسے بے علموں کو بتا رہا ہو کہ اس سے زندگی مانگنا شرک نہیں ہے. یہ حیات عطا کرتا ہے. اور کہے کس سے رہا ہے یا ایھا الذین, اور کہہ کیا رہا ہے ایمان والوں سے استجیبو, جواب دو. جواب مردے دیتے ہیں یا زندہ؟ اور بھائی زندوں سے کہہ رہا ہے جواب دو تاکہ میرا حبیب تمہیں زندگی عطا کرے. معلوم ہوتا ہے صرف چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی چل رہا ہو, پھر رہا ہو, کھا رہا ہو, پی رہا ہو, بول رہا ہو اور اللہ کی نظر میں مردہ ہو. اور اگر کوئی ان کی محبت میں مر جائے, بظاہر سانس ختم, روح پرواز کر گئی, لیٹا قبر میں ہے, کندھے ہلا ہلا کے کہنا پڑتا ہے اسماعیل فہم سن بھی نہیں سمجھ بھی.
جیتے رہو، اب پھر واپس آؤ۔ یہ کچھ تمہارے ذہنوں کی زمین تیار کی تھی میں نے۔ بات یاد ہے؟ کچھ لوگ آئے، ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہم خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں، اب پتہ نہیں اللہ بیٹے رسول کیا جواب دیتے۔ حکیم صاحب بڑھو آیت آ گئی آمین، سورہ آل عمران میں ہے یہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب کہہ دو اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ نہیں، اتباع کا مقصد کیا ہے؟ پیروی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو محمد کرے وہ تم کرو۔ اب میں علی کی بات نہیں کر رہا، علی کے بچوں کی کر رہا ہوں۔ میں نے اسی محمد مصطفیٰ کو دیکھا 70 دفعہ دائیں، 70 دفعہ بائیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں، پھر میں نے ایک وقت اور بھی دیکھا، یہاں 2 تھے پھر الگ الگ ہو گئے، یہی رسول سجدے میں تھا۔ ایک بچہ آیا بیٹھ گیا، رسول نے دھکا دے کے اتار دیا ہوگا تو کیا کیا؟ سجدہ لمبا کر دیا۔ بڑی توجہ کی بات ہے۔ بیٹھا حسین ہے اوپر، سجدہ لمبا ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اس کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محمد علی کے بیٹوں کے لیے نماز روک دے، تیری باطل ہو جائے۔ جب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور بچ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ آج اللہ کے گھر دوہری خوشی ہے، آج ولایت کی تجلی بھی ہے، حقیقت محمدیہ کا ظہور بھی ہے۔ اور جب اللہ خوش ہو اور پھر بھی کوئی خالی دامن رہ جائے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہے؟ گھر جا کے مصلی پہ 2 رکعت پڑھنا، سجدے میں گر کے اللہ کو کہنا تو اپنے حبیب اور اس کے بیٹے صادق آل محمد کی آمد پہ جتنا خوش ہے اور ان کی خوشی پہ جو عطا کر سکتا ہے میری جولی میں ڈال دے۔ میں بس رسم نبھا رہا ہوں کہ اگر تم میں کوئی بھی اولاد ہے تو اس ذکر پاک کا صدقہ اسے اولاد نرینہ عطا ہو، کوئی مقروض اور تندرست ہے تو اس کی تندرستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء کاملہ ملے، کوئی مومن قید ہے تو رہائی نصیب ہو۔ جمعی مومن مومنات کی جو حاجات و قضائد اور شریعت کے نزدیک جائز آیت المرام تک پہنچے، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جب ظہور ہو۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی آلہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار، ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتودعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔